مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم لوگ تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے پہلے جو 2 چیپٹر کیے تھے انشائیہ کے سر سید اور رشید احمد صدیقی کے گزرا ہوا زمانہ اور چارپائی، جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے حج اکبر۔ تھرڈ چیپٹر ہے ہمارا، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، سمجھیں گے بھی اور اس کے کوشچن آنسرس بھی کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ یہ چینل آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اردو کے سارے اپڈیٹس آپ کو انشاءاللہ یہاں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا ضرور رپلائی دوں گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا تھرڈ چیپٹر، منشی پریم چند حج اکبر۔ تو یہ جیسے کہ ایک افسانہ ہے جسے لکھا ہے منشی پریم چند نے۔ یہ افسانہ جو کہ آپ جانتے ہیں، افسانے کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی کری ہے 9th کلاس میں، 10th میں بھی بہت کام آنے والی ہوتی ہے، تو آپ اس کو اچھے سے لرن کر لیجیے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گرامر اور جتنی بھی ڈیفینیشنس ہوتی ہیں، اردو کے قواعد ہوتے ہیں، ان سب کے نوٹس چاہو تو 9th کلاس سے ہی آپ، جو میرا پلے لسٹ ہے میرے چینل کی، اس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں پوری IMP گرامر 10th کلاس کی۔ تو آپ اس گرامر کی بک بھلی چینج ہو گئی ہے 10th کلاس کی، لیکن قواعد تو وہی رہتی ہے، تو آپ اس میں سے اس سے کاپی اپنی نوٹس تیار کر لیجیے، کیونکہ میں نے سب کی جتنے بھی اسم ہوتی ہیں، اسم ہے، ضمیر ہے، جتنی بھی ڈیفینیشنس ہوتی ہیں، صفت، سب کی ڈیفینیشن کے ساتھ ان کی قسمیں اور جتنے بھی متضاد الفاظ ہوتے ہیں، واحد جمع، سب میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پہ نوٹس تیار کر لیجیے اور اس سے ابھی سے چاہیں تو لرن کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تاکہ 10th میں آپ کو برڈن نہ ہو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پریم چند جو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے حج اکبر۔ یہ ایک افسانہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں افسانہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی، اور بہت بڑا بھی، تو یہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ جو افسانہ ہے حج اکبر، یہ بہت بڑی سٹوری ہے یہ۔ اس کو میں بہت کم شبدوں میں آپ کو بتا دوں گی کہ مین سٹوری کیا ہے، اس کے اندر کس کیریکٹرز کیا کیا ہیں اور کس کے بارے میں بات کی گئی ہے، میں انشاءاللہ سب آپ کو کم شبدوں میں بتا دوں گی۔ یہ آپ کو اتنا لمبا نہیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو افسانے رہتے ہیں وہ اتنی ڈیٹیل میں دیے رہتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھو گے تو ٹائم جائے گا، اور اتنے اچھے طریقے سے یہ سب لکھے رہتے ہیں کہ ٹائم تو لگتا ہے، بٹ پورا جو ایک نظارہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ اتنا لینتھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کی سٹوری جاننا ہے کہ سٹوری اس کا نام حج اکبر کیوں ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو منشی صابر حسین ہے، اس میں جو ایک کیریکٹر ہے، ایک منشی صابر حسین ہے، نصیر احمد ہے، اور نصیر جو ایک چھوٹا بچہ ہے، اور عباسی جو ان کی آیا ہے۔ تو منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی، مگر اس کے باوجود اپنے بچے کے لیے ایک آیا رکھنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کے لیے ایک آیا رکھی، مگر ان کی بیوی شاکرہ، جو صابر حسین تھے، منشی صابر حسین، ان کی بیوی کا نام تھا شاکرہ، اور انہوں نے اپنے بچے کے لیے، اس کا کیا نام تھا بچے کا؟ نصیر، تو اس کے لیے ایک آیا رکھی، اس کا نام تھا عباسی۔ تو شاکرہ کو عباسی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ اس کو کامچور اور بے ایمان سمجھتی تھی، بات بات پہ پریشان کرتی تھی۔ بس یہی سب ایک ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، اس لیے یہ بہت لیندی ہے کہ مارکیٹ جاتی تھی تو وہاں سے آتی تھی تو بہت کہ کیا لائی ہو کیا نہیں لائی ہو، اور اتنا ٹائم کیوں لگ گیا، کیونکہ وہ جو شاکرہ تھی وہ عباسی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، تو اس کو تانے کسنا، اس کو پریشان کرنا، تو اس طرح سے یہ نوک جھوک بتائی گئی ہے اس کے اندر۔ تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، آخر کار وہ اس کو ایک دن منشی ناصر حسین کی ایک نہ چلی، کچھ بات بڑھی، اور اس سے تو آج دن لڑائی ہوتی ہی رہتی تھی اب شاکرہ کی عباسی سے۔ ایک دن بات زیادہ بڑھ گئی تو اس نے کیا کرا، عباسی کو گھر سے نکال دیا۔ اس ٹائم نصیر حسین کی بھی بالکل نہ چلی، وہ بھی مجبور ہو گئے، اس نے شاکرہ نے عباسی کو نکال دیا۔ عباسی سے ان کا بیٹا نصیر بہت مانوس تھا، ان سے بہت جوڑا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی صابر نے انا کی ضد پکڑ لی،
کھانا پینا سب چھوڑ دیا، کھیلنا کودنا سب چھوڑ دیا، اور تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بیمار پڑ گیا اور اس نے بستر پکڑ لیا، جان کے لالے پڑ گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ کوئی دوا اس کو اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہ لوگ سب بہت پریشان ہوئے، لیکن حکیم کچھ کام نہ آ سکے۔ اب جب اس کی جان پر آ گئی تو تھک ہار کر منشی صابر حسین نے عباسی کو بلا لانے کی بات کہی۔ اس پر شاکرہ بھی راضی ہو گئی۔ ادھر بچے کی جدائی میں عباسی بھی تڑپ رہی تھی، اس غم کو بھلانے کے لیے وہ بھی عازم حج ہو گئی۔ ادھر جب منشی صابر حسین پوچھتے ہوئے جب عباسی کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ حج پر جانے والی ہے، تو وہ بھاگ اسٹیشن گئے اور عباسی کو نصیر کا حال سنایا اور اس کے لیے حج پر دعا کرنے کے لیے کہا۔ تو نصیر کی بیماری کا حال سن کر عباسی سے نہ رہا گیا، وہ حج کا خیال چھوڑ کر نصیر کو دیکھنے کے لیے صابر حسین کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہو گئی۔ آیا کہ آتے ہی نصیر کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ کچھ ہی دنوں میں بہت تندرست ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بولے تمہاری انا کو مار کر بھگا دیں۔ نہیں، نصیر نے منہ بنا لیا اور کہا نہیں روئے گی۔ اس پر عباسی بولی کیوں بیٹا، مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ تو صابر حسین نے مسکرا کر کہا تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا، اس حج کا نام ہے حج اکبر، کیونکہ اس نے ایک معصوم بچے کی جان بچائی تھی۔ اس لیے انہوں نے منشی صابر حسین نے کہا کہ تم نے اس سے زیادہ ثواب کما لیا اور اس کا نام ہے حج اکبر۔ تو یہ سب ایک سٹوری اس کے اندر تھی، تو ہم اب اس کے کوشچن آنسرس کر لیتے ہیں۔ تو فرسٹ کوشچن ہے شاکرہ عباسی سے کیوں ناراض تھی؟ شاکرہ کا خیال تھا کہ دایا عباسی اسے لوٹ رہی ہیں، بازار سے جو چیز لاتی ہیں قیمت زیادہ بتاتی ہیں یا لاتے ہوئے سامان میں سے کچھ چیزیں اپنے لیے چھپا لیتی ہیں، بازار جاتی ہیں تو سودا لے کر دیر سے گھر پہنچتی ہیں۔ سیکنڈ، نصیر کی بیماری کا کیا سبب تھا؟ نصیر عباسی سے بہت مانوس تھا، اس کے ہاتھ سے کھاتا پیتا تھا، کھیلتا تھا۔ عباسی کو بھی اس بچے سے بہت محبت تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عباسی کے گھر سے چلے جانے پر نصیر کو صدمہ ہوا اور وہ ہر وقت عباسی کو یاد کرتا اور عباسی کے نہ ہونے سے وہ بیمار پڑ گیا۔ تھرڈ ہے عباسی نے حج پر جانا کیوں ملتوی کر دیا؟ صابر نے اسٹیشن پر پہنچ کر عباسی کو بتایا کہ جب سے وہ آئی ہے نصیر بیمار ہے، ایک ہفتے سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے، دوائیں کی مگر نصیر کی طبیعت نہیں سنبھلی، شاید تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت سنبھل جائے۔ نصیر کی یہ حالت سن کر عباسی بے قرار ہو گئی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حج کرنے کے بجائے نصیر کے پاس جائے گی۔ اس کے بعد فورتھ کوشچن ہے عباسی کی واپسی سے نصیر پر کیا اثر ہوا؟ عباسی کو دیکھ کر نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بیمار نصیر تندرست ہو کر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ ففتھ کوشچن ہے صابر نے عباسی سے کیوں کہا تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا؟ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ حج اکبر سے مراد ہے ایسا حج جس میں زیادہ ثواب ہو۔ جمعے کے روز جب حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ چونکہ عباسی نے حج پر نہ جا کر بیمار نصیر کی خدمت کی اور وہ پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا، اس لیے صابر نے اس خدمت کو حج اکبر کہا۔ حج کرنا ذاتی مذہبی فریضہ ہے اور دوسروں کی خدمت کرنا، ان کے سکھ دکھ کا خیال کرنا بندوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ کوشچن اسے کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہی گرامر میں قواعد میں محاوروں کے جملے بنانا ہے، تو اس کا میننگ بتائیں گے اور پھر ہم اس سے جملے بنائیں گے۔ فرسٹ ہے خوشی سے پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا۔ شاہد 12ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں فرسٹ آیا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ آنکھ اٹھا کر دیکھنا، کسی شے کی جانب متوجہ ہونا۔ خدا نے احمد کو بہت نوازا ہے، وہ کسی کے مال کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔
کانٹوں پر پیر رکھنا، تکلیف یا الجھنوں میں گرفتار ہونا۔ بزدل اور کم ہمت لوگ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کانٹوں پر پیر رکھ دیا ہو۔ پھر ایک گلے کا ہار ہونا، پیچھے پڑنا، چمٹنا، وبال جان ہونا۔ جمیلہ نے بات ختم کرنے کے لیے ریحانہ کو سمجھایا، وہ الٹا اس کے گلے کا ہار ہو گئی۔ طبیعت سیر ہونا، دل بھر جانا، کوئی خواہش نہ ہونا۔ اس بار اتنے آم کھائے کہ طبیعت سیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے متضاد الفاظ اور افسانے کا مرکزی خیال بتائیے۔ افسانے کا مرکزی خیال بتائیے۔ تو اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی خدمت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا بھی بڑی عبادت ہے۔ خدمت خلق کرنا بھی کار ثواب ہے۔ اس کے بعد الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی کہ اپوزٹ ورڈز۔ نفرت، محبت، رونا، ہنسنا، خوش، ناخوش، ہوش، بے ہوش، سستا، مہنگا، شیریں، تلخ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ چیپٹر کریں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں اور آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز سبسکرائب اٹ، اور جو سائڈ میں بیل آئیکن بنی ہے اس پہ بھی کلک کر دیجیے تاکہ جو بھی میرے ویڈیوز رہیں گی اور اپڈیٹ رہیں گے 10th کلاس 12th کلاس کے متعلق، آپ اس سے اپڈیٹ رہیں گے، تو اس کے لیے میری ویڈیوز آتی رہیں گی۔ تو آپ پلیز کلک کر دیجیے گا بیل آئیکن پر، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ یقیناً آپ کے بہت کام کی ویڈیو رہی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ